السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی و برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و ذمہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا۔ اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے، نیک راہ دکھانے کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے بے شمار نبیوں کو، پیغمبروں کو رسول دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ ہے اور ایک دو دن کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے ہم لوگوں پر کہ ہمارے لیے ایک اور رمضان کا مہینہ اللہ میسر کر رہا ہے یا ہم پانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشخبری ہے اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے اس میں ہم داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کی تلافی کر سکے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور پچھلی زندگی میں جو کمی کوتاہیاں ہو چکی ہیں اس کی تلافی اور اس سے توبہ کر کے ہم اللہ کو راضی کر سکے، اللہ کو خوش کر سکے اور ہماری زندگی بہتر ہو سکے. لہذا خطبہ مسنونہ کی بات قرآن کریم سے 2-3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں جو رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت کو ثابت کر رہی ہے. زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کے تعلق سے کیا فرماتا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ ایمان والوں تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح پہلی قوموں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے. شاید یا ہو سکے تو تم اس کے ذریعے سے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ کے تعلق سے، پرہیزگاری کے تعلق سے آپ حضرات خطبہ سماعت کر چکے ہیں. آج کہنا یہ ہے کہ صیام کیا چیز ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور محدثین کرام کے مختلف اقوال کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو روزے فرض تھے وہ 3 روزے فرض تھے مہینے کے. رمضان مبارک کے مہینے کے 3 روزے. لہذا ہمارے لیے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں. صوم عربی زبان ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، رک جانا. اصطلاح کے اندر، اسلام کے اندر کھانے پینے سے اور فعل مباشرت سے بچنا، ہم بستری سے بچنا اور دیگر نازیبہ حرکات و سکنات سے، گناہوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 2 ہجری میں 10 شعبان میں یہ روزے فرض کر دیے گئے اور امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ نبی آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ رمضان مبارک کے روزے پابندی کے ساتھ رکھیں. یہ مقصد ہے. اور پھر فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، یعنی 12 مہینے روزے نہیں ہیں، چند دنوں کے روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان مبارک کے روزے سے رخصت وہی پائیں گے جو سفر میں ہوں گے، جو مریض ہوں گے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے بعد وہ روزے مکمل کر لیں، ان کی قضا کر لیں، ان کے لیے رخصت ہے. آگے ایک چیز اور مزید بیان کر دی گئی ہے
کہ جو آدمی دائم المرض ہے، اس کی بیماری کبھی صحیح نہ ہوتی ہو، یا بوڑھا ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو، دوائی کا اہتمام کرتا ہو، اب اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے گا اور پورے مہینے میں فدیہ دے گا۔ اور فدیہ کیا چیز ہے؟ ایک مسکین کا کھانا کھلائے گا، ایک ٹائم، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، 30 روزے کے بدلے میں 30 مسکینوں کا کھانا۔ اللہ نے فرما دیا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اگر کوئی 2 ٹائم کھلانا چاہے، کوئی آدمی افطاری بھی دینا چاہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اجر و ثواب ہے۔ 2 ٹائم کھلائے، 3 ٹائم کھلائے، افطاری بھی دے، مزید دے، پیسے دے، امداد کرے، وہ اس کو اس پر بات ہے، لیکن یہاں پر جو فرض ہے وہ ایک ٹائم کا کھانا ہے۔ وَانْتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سفر کی حالت میں یا مریض کی حالت میں یا دشواری پیش آ رہی ہے، اس حالت میں اگر کوئی آدمی روزہ کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، اور یہ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان کو زندگی ملے گی، اصول ملے گا، قاعدہ ملے گا، ضابطہ ملے گا، اور پورے نظام کے قوانین مرتب ہوں گے۔ ہدایت کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے یہ قرآن کریم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو بھی رمضان مبارک کا مہینہ پائے چاہیے تو روزہ رکھے۔ یہاں پر ثابت ہو گیا کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اور اس کے جو روزے نہیں یہ فرض ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ رمضان سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور وہ کون سا فتویٰ دیتے تھے؟ آپ کو معلوم ہے بیہقی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور لوگوں کو خطبہ دیا، اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اذلکم الشہر شہر عظیم مبارک، اے لوگوں یہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، مبارک مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور اس کے اندر رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل کی چیز بنا دی ہے، یعنی قیام اللیل، تہجد اور تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا۔ اے لوگوں، رمضان المبارک کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ وہ رات افضل ہے۔ ایک آدمی عبادت کرتا چلا جائے، 1000 مہینے تک وہ عبادت کرے، نفل اور روزوں کا اہتمام کرے، نیکیاں کرے، عبادتیں کرے، اس کے اندر جتنا جو ثواب ملے گا، اس رات کے اندر جو آدمی عبادت کرے گا، اللہ کا ذکر واسطہ کرے گا، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ جو ثواب پائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی، ہم تاریخیوں میں پڑھتے ہیں اور ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور پہلے جو لوگ تھے انبیاء علیہ السلام تھے، اور ان کے ماننے والے بھی لوگ موجود تھے، بنی اسرائیل کی جو قوم تھی
اس قوم کے اندر بہت سارے متقی پرہیزگار لوگ تھے اور کئی سو سال تک ان لوگوں نے عبادتیں کری. ان کی زندگیاں لمبی ہوتی تھی, ان کی عمریں بھی لمبی ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہماری تو زندگی بہت ہی مختصر ہے, اور اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ لوگوں 60 اور 70 کے بیچ میں تمہاری زندگی ہے, 60 اور 70 کے بیچ میں تمہارا انتقال ہو جائے گا. صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی پھر تو ہم عمل کے میدان میں اور نیکیوں کے میدان میں ہم پیچھے رہ جائیں گے, ہم ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے تو ایسی عبادتیں کری, ایسی عبادتیں اور ایسی نیکیاں کری اور نیکیوں کے پہاڑ بنا کر کے وہ چلے گئے, ہم تو پیچھے رہ گئے اور ہم تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں نہیں کر پائیں گے, ہماری زندگی بہت ہی مختصر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لوگوں ہماری کی بات نہیں ہے, افسوس کرنے کی تمہیں بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک ایسی رات نازل فرما دی رمضان مبارک کے اندر, اس رات میں اگر تم عبادت کرو گے تو تمام لوگوں سے بھی زیادہ تمہیں نیکیاں ملیں گی, اور تمام لوگ جتنے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان لوگوں نے عبادت کی تھی اور کئی سو سال تک عبادت کی تھی, تمہارا ایک بار کی عبادت کرو گے تو ان کو تم پیچھے چھوڑ دو گے, تم ان سے سب تک کر کے چلے جاؤ گے, آگے بڑھ جاؤ گے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر جو شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں یہ رات اتاری ہے اور اس کی اہمیت یہ بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر جو نفل ادا کرے گا تو غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب پائے گا, اور جو فرض ادا کرے گا 70 فرض ادا کرنے کے برابر غیر رمضان کے وہ اجر اور نیکی کا مستحق ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لوگوں یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ خیر خواہی اور غمخواری اور ایک دوسرے کے ساتھ مواصلات اور ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے. جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو مومنین کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اور کاروبار میں برکت ڈال دی جاتی ہے, گھروں کے اندر برکت آ جاتی ہے. اسی لیے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ یہ لوگوں جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو تم صلہ رحمی کرو, تم لوگوں کی امداد کرو, مدد کرو اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو, ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو اور حسن سلوک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے لوگوں جو رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کسی کو افطاری کرا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا. صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بہت سارے لوگ غریب ہیں, فقیر ہیں, مزدور ہیں, ان کی تو حیثیت نہیں ہے, وہ کیسے کھلائے گا, افطاری کیسے کرائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقصد پیٹ بھر کر کھانا کھلانا نہیں ہے, افطاری کرنا نہیں ہے. ایک کھجور کھلا دے, کھجور میسر نہ ہو, ایک گھونٹ لسی پلا دے وہ بھی میسر نہ ہو تو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے. پانی تو سب کو میسر ہے, پانی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے, تم پانی پلا دو اور جس کے اندر طاقت ہے اور جو خوشحال ہے وہ پیٹ بھر کر پلائے. اگر ایک گھونٹ تم نے پانی پلا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا. کل قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا جو جنت میں جانے تک اس پیاس نہیں لگے گی. اتنی بڑی اہمیت ہے. ایک اور بات میں فرمائی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے میں جو لوگ اپنے ماتحت یعنی ان کے ماتحت میں جو کام کرنے والے ہیں، ملازم ہیں، مزدور ہیں، خادمین ہیں، ان کے ساتھ جو نرمی برتنے والے ہیں، کام کم لینے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں اور ان کو آزاد کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ رکھنے والے ہیں اپنے ملازم کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور ان کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، یعنی جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور یہ حدیث رمضان المبارک کے لیے بہت ہی اہم ہے، پورا خلاصہ پورا نچوڑ بتلا دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دوسری حدیث کے اندر آپ دیکھیے اس کی اہمیت کو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں۔ کیا فرماتا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، اے لوگوں یہ رمضان کے روزے میرے لیے ہیں اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ انسان عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے غیر رمضان میں، یا کوئی نیکی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے، اے میرے فرشتے، یہ جو میرے بندے اعمال کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، تم ان کی نیکیوں کو نوٹ کرتے رہو۔ یعنی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بولتا ہے، یعنی اس کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے کچھ بھی، اس کو فوراً وہ نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو الگ الگ مرحلے کے لیے، الگ الگ کام کے لیے فرشتے مقرر ہیں نیکی لکھنے کے لیے، تمام نیکیوں کو لکھنے کے لیے، تمام گناہوں کو لکھنے کے لیے، اور یہ 12 مہینہ کا وصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، چاہے نیکی ہو یا بدی ہو۔ لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، اب تم رک جاؤ، اب تمہیں نیکی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنا قلم چھوڑ دو، اپنا رجسٹر کو بند کر دو۔ جو مسلمان میرے بندے میرے لیے رمضان مبارک کے روزے رکھتے ہیں، ان کی نیکیوں کو تم نہیں لکھو گے، بلکہ ان کی نیکیاں میں لکھوں گا، میں اپنے ہاتھ سے لکھوں گا، اس کو پورا پورا اجر میں دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، کیونکہ رمضان اور رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ کسی کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف میرے لیے۔ کیونکہ انسان اگر نماز پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ریا نمود آ جائے، شہرت آ جائے، دکھاوا آ جائے، لیکن ایک انسان جب روزہ رکھے گا تو صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھے گا۔ وہ روزہ کو چھوڑ سکتا ہے، وہ چپ کے پانی پی سکتا ہے، وہ چپ کے کھا بھی سکتا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس سے پہلے اللہ کا ڈر و خوف پیدا ہوگا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسی لیے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی للہیت ہے، یہی اخلاص ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو صرف اور صرف میرے ہی لیے رکھتا ہے، اسی لیے اب حق میرے اوپر یہ بنتا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں کتنا دوں گا میں نہیں بتاؤں گا۔ اسلام کے اندر، حدیث کے اندر موجود ہے، کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے۔ آپ سلام کرو گے آپ کو 10 نیکیاں ملے گی، آپ الفاظ پڑھاؤ گے آپ کو 20 نیکیاں ملے گی، زیادہ سے زیادہ الفاظ پڑھاؤ گے 30
20 नेकियां मिलेंगी। घर से आप मस्जिद के अंदर आओगे नमाज पढ़ने के लिए, आपके दर्जात बुलंद होंगे और हर कदम के बदले में एक एक नेकी मिलेगी। आप तहज्जुद पढ़ेंगे, इतनी नेकियां मिलेंगी। जो भी आप अमल करोगे, नेकियों की तादाद बतला दी गई है कि ये अमल करोगे तो इतनी नेकियां मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं कितना अजर दूंगा, कितनी नेकियां दूंगा मैं नहीं बताऊंगा, किसी को मैं इसको मैं पोशीदा रखूंगा, मख्फी रखूंगा। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला इतनी नेकियां का फरमाएगा, इतनी नेकियां का फरमाएगा कि उन नेकियों को अगर अल्लाह बता दे, अगर जाहिर कर दे, तो हमारी वसअत और हमारी ताकत से वो बाहर हो जाएगी। हम गिन नहीं सकते, हम शुमार नहीं कर सकते, हमारी शुमार से और हमारी तसव्वुर से बिल्कुल वो नेकियां, वो खजाना और वो अज्र वो बाहर है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान मुबारक की नेकियों को किसी को नहीं बतलाया। जब पता चलेगा, जब इंसान की आंखें बंद होंगी, जब कल क़यामत के दिन वो खड़ा होगा, अब रमजान मुबारक के की जो नेकियां होंगी, आज वो जो सवाब होगा, वो सवाब सामने आएगा। उसी वक्त पता चलेगा कि अल्लाह ने कितनी नेकियां हमको दी है। अल्लाह ने नहीं बताया। और दूसरी हदीस से क्या पता चलता है? हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला एक सहाबी रसूल है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आए और दोनों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया। उन दोनों में से एक आदमी बहुत ही ज्यादा नेकियों वाला काम करता था, नेकियों में सबकत करता था, नेक अमल करता था, ज्यादा से ज्यादा नमाज रोजा करता था, बहुत ही ज्यादा। और उनमें से एक आदमी बहुत ही सुस्त था, काहिल था। होता है 2 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, एक आदमी पहले आता है, जिक्र अस्कार ज्यादा करता है, खुशू के साथ नमाज पढ़ता है। एक आदमी बाद में आता है, वो भी नमाज पढ़ता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है, नेकियों में मर्तबे में फर्क होता है। एक आदमी सबका खैरात करता है, 10 रुपया देता है, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा देता है। तो कर तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक आदमी सुस्ती काहिली की बुनियाद पर कम कर रहा है, एक ज्यादा कर रहा है। तो जो 2 आदमी थे, उनमें से एक सुस्त आदमी खाने की कम करता था, एक ज्यादा करता था। अब 2 आदमी नेकी ज्यादा करता था, वो मैदान जिहाद में शामिल हुआ, जिहाद के अंदर वो शहीद हो गया, उसका इंतकाल हो गया। और वो आदमी जो सुस्त था, 1 महीने 1 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। उसके बाद पहला शख्स जो शहीद हुआ था और ज्यादा से ज्यादा नेकी करने वाला था, वो जन्नत के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अंदर से एक फरिश्ता आता है और फरिश्ता करके उसको रोक देता है कि अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी तुम मत जाओ अंदर। उसको वापस कर देता है। और जिस आदमी का इंतकाल बाद में हुआ, नेकी कम करता था, वो आदमी आया और फरिश्ते ने कहा जाओ, तुम्हारी एंट्री हो चुकी है, तुम्हारा दाखिला हो चुका, अब तुम जन्नत के अंदर चले जाओ। ये बात हजरत तलहा लोगों के सामने बयान करी और बयान करने के बाद लोगों के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा हो गई, बेचैनी पैदा हो गई। क्या बात है? उसने जिहाद भी किया, नेकियां भी की, बहुत ही ज्यादा मेहनतें भी की, लेकिन उसका दाखिला नहीं हो सका। और जो बाद में इंतकाल हुआ, उसका दाखिला पहले हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर के बयान करने लगे कि अल्लाह के नबी, ये बात तो बड़ी अजीब व गरीब है, जो मुजाहिद जो शहीद हो चुका है उसको एंट्री नहीं मिली, और जो बाद में इंतकाल हो पहले ही जन्नत के अंदर चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसा कदमका अलैसा हाज़ा कदमका सबादहु सनतन, ये मेरे सहाबा सुनो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है जिसका इंतकाल बाद में हुआ 1 साल तक वो जिंदा रहा और 1 साल के अंदर रमजान मुबारक का महीना पाया और उसके अंदर उसने रोजे रखे।
رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کے اندر وہ روزے رکھے، یعنی ایک مہینہ زیادہ ملا اور ایک مہینے کے روزے زیادہ ہو گئے تھے، اور اس کے اندر ایسی نمازیں پڑھی تو باقی اسی لیے اس سے کہیں زیادہ اس کا مرتبہ ہو گیا، اور ان دونوں کے درمیان اتنا ممتاز ہوا، اتنا فرق ہوا جتنا کہ آسمان اور زمین کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین کا جو فاصلہ ہے ان دونوں کے مقام و مرتبے کا فاصلہ ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، اور مختلف الفاظ کے ذریعے سے حدیث آتی ہے لوجہ اللہ، کہ اگر کسی نے ایک روزہ رکھا، کسی نے ایک روزہ رکھا صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا فِي الْأَرْضِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک خندق پیدا کر دیتا ہے، اور اس خندق کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کی لمبائی اور چوڑائی ہے، یہ اتنا فاصلہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جو رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمارے سامنے لاتا ہے تو ہماری خیر و بھلائی کے لیے ہوتی ہے، ہماری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھیں اور ہم اس کا اہتمام کریں، اور پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے ہم اس کی تیاریاں کریں۔ جنت کے اندر جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو پورے سال اس رمضان مبارک کے لیے جنت کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور طرح طرح کی چیزوں سے اس کو خوشنما کیا جاتا ہے۔ اور رمضان مبارک کی پہلی رات جب ہوتی ہے، ایک عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا پیروں کے پتوں پر ٹکراتی ہے، پودوں پر ٹکراتی ہے، پھولوں کے پتوں پر ٹکراتی ہے، جنت کو پتوں پر ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے ایک خوشنما اور دلکش آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس آواز کو سننے کے لیے جنت کی جتنے حوریں ہوتی ہیں وہ حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی اور صاف ستھری پنڈلی والی اور بہت ہی خوشگوار حسین و جمیل حوریں باہر آ کر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتی ہے کہ الہ العالمین، یہ جو ہوائیں چل رہی ہے اور یہ سورج کی آواز آ رہی ہے کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو لوگ میرے بندے روزے رکھتے ہیں، یہ ان کی آمد کے لیے، ان کے استقبال کے لیے یہ ہوائیں چلائی گئی ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، جو ہوائیں خوشبودار جو ہوائیں چلتی ہیں وہ ہوائیں کون سی ہوائیں ہیں کہ روزوں کی وجہ سے ایک انسان کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہی وہ بدبو وہاں ہوا کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے، اور وہ بدبو خوشنما اور بہت ہی زیادہ معطر ہو کر کے ہوا کی شکل میں چلتی ہے۔ حوریں درخواست کرتی اللہ العالمین، جب رمضان مبارک کے مہینے کا جو اہتمام کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، ان روزے داروں سے ہمارا بیاہ کر دینا، ہمارا نکاح کر دینا، ہماری شادی کر دینا، ہم تو منتظر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ابھی جنت کے اندر چلے جاؤ، جب ان کا انتقال ہوگا، انتقال ہونے کے بعد تم سے ملا دیا جائے گا، تمہارے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا، تم انتظار کرو۔ وہ پورے روزے داروں کے لیے انتظار کرتی رہتی ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اور ایک بات بدلا، وقت ہو چکا ہے، جو اچھے کٹھے ہونے کے باوجود رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھتے، کھاتے رہتے ہیں، کوئی دھیان نہیں رکھتے، اس کی سزا بھی بہت عجیب ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اور دو فرشتے آئے اور میرے بازو پکڑ کر کے لے گئے بہت ہی اونچا پہاڑ کے پاس، اور کہا کہ آپ چڑھیے اس کے اوپر۔ تو میں نے کہا میری طاقت نہیں ہے، میں چڑھ ہی نہیں سکتا پہاڑ کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، راستہ آسان کر دیا کہ اللہ کے نبی چڑھے۔ جب اوپر چڑھے تو چاروں طرف سے چیخ اور پکار کی آواز آنے لگی، عجیب و غریب ہولناک آواز آنے لگی۔
اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کن لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں؟ فرشتے نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں جو جہنم کے اندر جل رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی کچھ لوگ ہیں ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کی باجھیں چیر دی گئی، منہ کو چیر دیا گیا اور منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسرت سے افسوس سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ افطاری سے پہلے، افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے، روزہ تو رکھتے تھے لیکن ٹائم سے پہلے ہی یہ افطار کر لیا کرتے تھے، وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں میرے عزیزان، روزہ تو رکھتے تھے لیکن 2 منٹ 4 منٹ 1 منٹ پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کی سزا ہے۔ آپ بتائیے کہ ان کی جب یہ سزا ہو سکتی ہے، روزے داروں کی ٹائم سے پہلے جو روزہ کھولتے ہیں ان کی سزا جب یہ ہو سکتی ہے، تو جو سرے سے روزے رکھتے ہی نہیں ہے، صحت و تندرستی ہونے کے باوجود، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود جو روزہ رکھتا ہی نہیں، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی سزا ہو سکتی ہے جائز ثابت۔ اس سے آپ تصور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من ساما رمضان ایمان وہی سبا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ایمان کے ساتھ، ایمان تو ہمارا ہے، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا۔ ایمان ایک چیز ہے احتساب، یعنی ثواب کی امید ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اس پر اللہ تبارک و تعالی مجھے ثواب دے گا اور صرف خالص اللہ ہی کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ بھی نیت ہونی چاہیے۔ اگر احتساب نہیں ہے، امید نہیں ہے، نیت نہیں ہے ثواب کی، تو پھر وہ روزہ مقبول نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ پر اعتماد بھی ہو اور اخلاص بھی ہو اور امید بھی ہو اجر ثواب کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں غفر له ما تقدم من ذنبه، کیا ہوگا؟ ان کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور وما تأخر ایک حدیث کے اندر آتا ہے اور اگلے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگلے گناہ، اب اس نے تو گناہ کیا کرائی نہیں، جو آگے آ رہا ہے تو کرائی نہیں، اب اگلے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ محدثین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے کاموں سے ان کو بچا لے گا، یعنی ان کی حفاظت کرے گا، گناہوں کے کام اور نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے آگے اور پیچھے گناہ کام۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو عزیز ساتھیوں، رمضان آ رہا ہے، اس کی ہم تیاری کریں اور نیت کو اچھی رکھیں، قیام اللیل کا ہم اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، رمضان مبارک کا اہتمام کریں، مواساة غمخواری اور ہمدردی کا اہتمام کریں، حسن سلوک کا ہم اہتمام کریں اور اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم روزہ رکھیں۔ یقینی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت آئے گی اور ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو عزیز ساتھیوں، یہ اللہ کا گھر ہے جس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایسا مقام نہیں ملے گا، ایسی جگہ نہیں ملے گی۔ سب سے قیمتی جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اللہ کا گھر مسجد ہے، اور جو مسجد کے لیے محنت کرتے ہیں، مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، مسجد کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرتے ہیں، ان کا بھی عظیم مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ یہ ذمہ داری بہت ہی عظیم ہے، اگر کما حق اس کی ذمہ داری کو اٹھا لی جائے تو اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام ہوگا، اتنا بڑا مقام ہوگا کہ سارے پیغمبر اور سارے صحابہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار اشعث کریں گے اور حسرت کریں گے کہ کون لوگ ہیں مسجد کے یہ خادم ہیں، اور اگر اس سے لاپرواہی کی، پہلو دہی کی، کوتاہی کی، حق ادا نہیں کیا میرے پیارے ساتھیوں، تو سزا بھی ہے۔ مسجد ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے صرف مسجد میں نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، نفل کا اہتمام کر لیا جائے، ہماری ذمہ داری ختم۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ پہنچے تو کسی کا سب سے پہلے مطالبہ نہیں کیا اور نہ کسی کا یہ اہتمام کیا، سب سے پہلے مسجد کا بندوبست کیا، سب سے پہلے مسجد تعمیر کرائی، مسجد قباء، پھر مسجد نبوی،
اور اس مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام تیار کیا، سسٹم تیار کیا۔ مسجد اللہ کے فرمایا مسجد صرف نماز کے لیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر پورا نظام کو تیار کیا۔ وہ مسجد تھی تعلیم کے لیے بھی، وہ مسجد تھی تربیت کے لیے بھی، وہ مسجد تھی دعوت کے لیے بھی، وہ مسجد تھی تبلیغ کے لیے بھی، وہ مسجد سے علم کے لیے بھی، اور معاشرے کے اندر جو سسٹم اور نظام اسی مسجد کے اندر مسجد سے ہی تیار ہوتا تھا۔ اور مسجد کے اندر اصحاب صفہ اور علم حاصل کرنے والے علمی اور دینی پیاسے لوگ جو ہوتے تھے وہ دور دراز سے آتے تھے اور وہ حاصل کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کے لیے مسجد نہیں بنائی، مسجد کو تمام کام تمام امور انجام پائیں گے جو ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے محلے کے لیے، مسلمانوں کے مرد کے لیے، مسلمانوں کی عورتیں کے لیے جو مفید ہو، وہ تمام کام صادر ہوگا مسجد کے ذریعے سے۔ مسجد کے ذریعے سے محلے کا کام ہوگا، مسجد کے ذریعے سے صفائی ستھرائی ہوگی، مسجد کے ذریعے سے بیعوں کا وظیفہ ہوگا، مسجد کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کی جائے گی، مسجد کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت کا انتظام بھی ہوگا، مسجد کے ذریعے سے دعوت اور تبلیغ بھی ہوگی، اور مسجد کے ذریعے سے پورا سسٹم ہوگا، اور مسجد کے اندر ہی مجلس مشاورت بھی قائم ہوگی۔ یہی مشورہ ہوگا، یہی تمام وہ کام ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے تھے۔ پوری زندگی کا شیڈول اللہ کے نبی جو تیار کرتے تھے وہ مسجد کے اندر سے ہی تمام کام انجام پاتے تھے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے ساتھ ساتھ فلاحی اور رفاہی وہ کام وہ مسجد سے ہی انجام پاتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو جو لوگ مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ذمہ داری اٹھاتے ہیں، مسجد کی تربیت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور مسجد کی ترقی کے لیے، مسجد کی توسیع کے لیے جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی مسجد کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہو، محلے والوں کو فائدہ حاصل ہو، ہمارے معاشرہ کے لوگوں کے لیے فائدہ حاصل ہو، ہر خاص و عام اس مسجد سے فائدہ اٹھائے، اور ہر ایک کے لیے، ہر فرد کے لیے ذمہ داری ہے کہ مسجد کی اہمیت کو سمجھے، مسجد کا تقدس کو سمجھے، مسجد کی زیب و زینت کو سمجھے، مسجد کے مقام مرتبہ کو سمجھے، اور ہر طریقے سے مسجد کی حفاظت کرنے کے لیے کوششیں کرے، محنتیں کرے، جد و جہد کرے۔ یہی وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں بہت ہی بلند و بالا کر دیتا ہے کہ انسان کو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری قربانی، ہمارا مال، ہماری جانیں اور ہماری کوششیں اور ہماری سرگرمیاں اگر مسجد کے لیے ہو جائے، مسجد کے لیے وقت ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر کے خوش قسمتی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ایک کام کے لیے صرف مسجد کو کر دیں گے، صرف نماز کے لیے، اور مسجد سے فائدہ کسی کو نہ ہو، تو پھر اس مسجد کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مسجد تو سر چشمہ ہے، مسجد تو مرکز ہے، مسجد تو سینٹر ہے۔ مسجد کیا ہے؟ علم و تعلم، درس و تدریس کا گہوارہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمام لوگوں کو حق ہے کہ مسجد کی طرف دھیان دے اور مسجد کی ترقی کے لیے سب سوچے، اور العالمین ہمیں کہنے سننے سے اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ العالمین، جب تک ہم لوگ اس دنیا کے اندر ایمان اسلام کے ساتھ رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو ایمان کے ساتھ ہو، یا اللہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ کی بیماری کو دور فرما، یا اللہ العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا الہ العالمین پوری امت محمدیہ کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر فتنے سے، ہر شر سے، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما، مسجد کے اندر، محلے کے اندر، معاشرے کے اندر ہم اما قائم فرما دے، یا الہ العالمین ہمارے ماحول کو دینی ماحول بنا دے، یا الہ العالمین قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے اندر ثابت قدمی عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلم وتنبؤون. एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. शुक्रिया.